اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المجادلہ، آیت نمبر 8۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے منع کیا گیا؟ ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، اور وہ آپس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی کرتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو ان لفظوں سے آپ کو سلام کہتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے آپ کو سلام نہیں کہا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اللہ نے ہمیں اس پر سزا کیوں نہیں دی جو ہم کہتے ہیں۔ حسبهم جہنم، انہیں جہنم ہی کافی ہے۔ یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ فبئس المصیر، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا تناجیتم، جب تم سرگوشی کرو آپس میں، فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم آپس میں گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی مت کرو۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ، یہ سرگوشی تو شیطان ہی کی طرف سے ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ان لوگوں کو غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کریں۔ سرگوشی کے متعلقہ یہ 3 آیات ابھی ہم نے پڑھی ہیں۔ یہود اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ یہ سرگوشیاں کرتے تھے، وہ سرگوشیاں جو اللہ رب العزت نے منع کی ہیں۔ 3 طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی: گناہ کی سرگوشی، زیادتی کرنے کی سرگوشی، اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی۔ یہ سرگوشیاں انتہا عام تھیں۔ اہل ایمان کی موجودگی میں یا پس پردہ ہو کر آپس میں ایک دوسرے کی کان سنیاں لیتے، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کرتے، ہم یہ کریں گے، وہ کر دیں گے۔ کتنے ہی ایسے ان میں بدبخت لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں ہر وقت کرتے رہتے تھے۔ اب یہ کر دیں گے، اب اس طرح قتل کریں گے، اب یہ مسلمانوں کو یوں نقصان پہنچائیں گے۔ علی کل حال یہ آ کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی کہتے۔ سلام کیسے کہتے؟ جس طرح ہمارے ہاں سلام موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ فرمایا، اہل ایمان صلو علیہ وسلم تسلیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تو اللہ تعالیٰ اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ اہل ایمان کو بھی درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا۔ تو آپس میں ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم، اس میں سین کے بعد لام کا لفظ ہے السلام علیکم، لیکن یہ یہودی لوگ نبی علیہ السلام کو آ کر الفاظ کو بدل دیتے اور تلفظ یہی رہتا السلام علیکم کا مطلب ہے آپ پہ موت واقع ہو۔ تو اس طرح کے گھٹیا الفاظ آ کر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے۔ امی جان عائشہ بیان کرتی ہیں، ایک بار یہ لوگ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکہ یا ابا القاسم۔ اب اس کا مطلب بہت برا بنتا ہے کہ ابو القاسم آپ پر موت واقع ہو، اس قدر توہین ہمیں جملہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا وعلیکم، کیونکہ غیر مسلم جو ہیں ان کو جواب وعلیکم السلام کبھی نہیں دینا، بھلے یہ ہمیں السلام علیکم بھی کہیں، ہم نے ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے، اور سلام میں پہل کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے ہاں کتنی غلطی ہوتی، کسی بھی عیسائی کو ملتے وقت سلام خود دیتے ہیں، یہ غلط۔ اگر وہ کہے پھر اس کے جواب میں وعلیکم کہا جا سکتا ہے۔ تو امی جان عائشہ کو یہ بات چونکہ برداشت نہ ہوئی، انہوں نے فوراً کہہ دیا بل علیکم السلام والرام، بلکہ یہ موت اور یہ مذمت یہ تمہارے اوپر ہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ لا تکونی فاحشہ، آپ اس طرح کے لفظ نہ کہو۔ جب میں نے ان کو وعلیکم کہہ دیا تھا اس کے اندر سارا مفہوم آ گیا تھا، تو الگ سے الفاظ کہنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی اہل ایمان کو اللہ رب العزت نے آپس میں سرگوشی اگر کرنی پڑے تو وہ گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سرگوشی تقوی پر مبنی ہونی چاہیے۔
اس کے ساتھ آخری بات یہ ہے کہ یہ جو سرگوشی ہے یہ زیادہ تر شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. مثال 2-3 بھائی آپس میں 4 بھائی آپس میں بیٹھے ہیں, 2 لوگ الگ سے بات کرنا شروع کر دیں تو یہ یہی سمجھیں گے کہ شاید میرے خلاف بات ہو رہی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے کہا اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے, اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے. باقی احادیث میں اس کی صراحت ہے اگر 3 لوگ بیٹھے ہوں تو 2 لوگ الگ سے سرگوشی نہ کریں, بھلے وہ خیر کی سرگوشی کیوں نہ ہو, اللہ ہے کہ اس سے اجازت لے لیں کہ ہم آپس میں کوئی بات کر لیں. اگر وہ اجازت دے تو پھر آپس میں بات کی جا سکتی. اسی طرح ہم نے ایک بار وہ حدیث بھی پڑھی تھی اخلاقیات کے متعلق, جب ہم نے حدیث نماز عشاء کے بعد بیان کی, اس میں وہ حدیث بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوئی تھی کہ اگر 2 لوگ کھڑے کوئی بات کر رہے ہوں تو تیسرے کو ساتھ شامل نہیں ہونا چاہیے. آ کر ہو سکتا ہے کوئی اپنی وہ خاص بات کر رہے ہوں, اور خاص یہ علمی بات بھی کیوں نہ ہو, 2 علماء ہی آپس میں کھڑے ہیں, ظاہر ہے وہ خیر کی باتیں کریں گے. اگر وہ بات کر رہے ہوں تیسرا آدمی آ کر ان کی مجلس میں داخل نہیں ہو سکتا, اللہ ہے کہ پہلے ان سے اجازت لے لے کیا آپ کی کوئی پرسنل بات تو نہیں, میں شامل ہو سکتا ہوں. اگر اجازت مل جائے پھر شامل ہونا چاہیے. باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن ہیں بڑی, کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو بیان کیا ہے اور یہ مسائل بیان کیے ہیں. یہ مسائل ہمیں سمجھنے چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.